نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ چار پہاڑوں میں ایک نشیب آیا تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، ان بچاؤنا ہوا تو بچا لے سی، یہ ساڑنا ہوا تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے، اور آپ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دیں۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے، تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں ویکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں کو ویکھائی، کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ، کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی غلطہ دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گال لائی ہوگی، تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری، اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا، پچھا پیکے تک کوئی نہیں جتھے اس جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی، پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی، میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتا سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت، اور ابراہیم جیسی ہستی
عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ. جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا. بیوی نے نہیں دکھایا. جب نیچے ہو گئے، بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو مینوں امر کیتا ایتھے چھڑ، اے جنگل نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندا پیا. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے. ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھی، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد، سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکرے کون بیوی بیٹھی ہوئی ہے. اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا. یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا. تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے. پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، امتحان دیو، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پیچھا لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا. لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں. جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے. وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی. انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے. صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ. 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی. اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں. اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاواں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ. جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا. سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری. سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں. سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں. کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو. کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے. بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں،
वजारतें, सदारतें, दफातर, अदालतें, जिस मुल्क की अदालत जुल्म और सितम पर उठ रही हो, मैं किथे जाके हेंज कढूं, किथे जाके टक्कर मारा। ये हाजरा का किस्सा इसलिए है कि अल्लाह पर हर चीज कुर्बान करो। कुर्बानी अल्लाह हर एक से नहीं लेता। वो हुसैन जैसों से ली, वो इब्राहिम जैसों से ली, वो सहाबा से ली। ऐसी हमें गंदगी के कीड़े, तो वो गिर गई कि मैं यहां मर जाऊं, इस्माइल वहां मर जाए। और नो मैंने वेखे, मैंने वेखे, लेकिन एक ऐसे अलविदाई नजर डाली कि पता नहीं कि मैं मरदा गया। तो मेरे रब का गैबी निजाम हरकत में आ चुका था। एक खूबसूरत जवान को देखा जो वहां खड़ा हुआ है, तो मां की ममता ने फिर अंगड़ाई ली और फिर दौड़ी, सारी थकावटों को भुलाकर, फटे हुए सीने को भुलाकर करीब आई तो वो तो गायब हो चुका था। जिब्रील इंसानी शक्ल में पर मारा, बच्चे की एड़ियों से जमजम निकाला, पानी का चश्मा निकाला, और वो गायब, और पानी उबल रहा था। उनका जमजम जमजम, अबरानी जुबान में जमजम, रुक जा रुक जा। मेरे नबी ने कहा अल्लाह मेरी मां का भला करे, वो जमजम ना कहती तो ये पूरा अल्लाह दरिया बना देता। पर अल्लाह ने उन्हें खूह बड़ा बनाई, दरिया नहीं बनाना। क्या पानी है, कुएं का पानी खड़ा हो, बीच में मेंढक पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, कितने पूंग पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, उसमें घास निकल आती है, काई निकल आती है। सारी दुनिया में फिर के जाओ देखो, वाहिद जमजम का कुआं है जिसमें मेंढक पैदा नहीं होता, कीड़े पैदा नहीं होते, पूंग पैदा नहीं होते, कोई मच्छर पैदा नहीं होता, कोई घास पैदा नहीं होता, कोई काई पैदा नहीं होती, साफ शफाफ। और जो ही ऊपर से मोटर चलती है पानी को खींचने के लिए, तो 6-7 सुराख हैं। सबसे बड़ा सुराख बैतुल्लाह की तरफ है, हजर अस्वद की तरफ है, उससे पानी उबलता है तूफान की तरह। और जो ही मोटर बंद होती है तो वो चश्मे का पानी, वो सुराखों से पानी बंद हो जाता है। ये मेरे रब की मदद, नुसरत, कि तुम अल्लाह को राजी करने के लिए कदम उठाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तो उसकी रहमत तुम्हें अपनी छांव में ले लेगी। अलम यजिदका यतीमन फआवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ये जाके जुड़ता है ववजदक ज़ाल्लन फहदा वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये जाके जुड़ता है ववजदक आइलन फअगना। फिर अगली 3 इन ऊपर वाली 3 से जुड़ती हैं मेरे महबूब। अलम यजिदका यतीमन फआवा, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फअम्मल यतीम फला तक़हर। सुभान अल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है कि ववजदक ज़ाल्लन फहदा, तो लग रहा फअम्मस्साइल फला तनहर। मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया। आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सूरत वद्दुहा में मैं गुम हो जाऊंगा। मुझे तो थोड़ा आगे ये बताना है कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कसमें उठाई हैं। कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा, और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और कुरान ने जितनी कसमें उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है, फला व रब्बिक फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। थोड़ा गौर फरमाएं, अल्लाह मेरे नबी का रब है, अल्लाह हम सब का रब है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूं बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें। मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम, ला युमिनून,
کہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گیا، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الدحداح فی الجنہ۔ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ میرے نبی کی جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا، میسی، ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے۔ آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدر۔ اللہ پتہ چلا کو الفاظ کا ردم، بولو تو صحیح کیا ردم ہے۔ اب ترجمہ سنو۔ وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ کیا انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے۔